بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانیت کے جہاں سے آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ دوستو، رمضان کی بابرکت گھڑیاں ہم سے الوداع ہونے کو ہیں۔ ایک ایک گھڑی بہت قیمتی ہے، لیکن یہ وقت گزر رہا ہے۔ ہم جتنا فائدہ اٹھا لیں، نہ جانے پھر یہ ہماری زندگی میں یہ گھڑیاں پھر آئیں گی، یہ بہاریں آئیں گی یا ہم نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی بھرپور کوشش کریں۔ دوستو، کافی مصروفیات کے بنا پر کچھ دن غائب رہا، حاضری نہ دے سکا آپ کی خدمت میں۔ آج پھر ایک نیا عمل لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اصل میں میری یہ کوشش ہے کہ میں ایسے عمل دیا کروں جو اس دور میں ہر انسان کی ضرورت ہو اور آسانی سے ہر آدمی ان کو کر بھی سکے۔ آج کی میری جو ویڈیو ہے وہ آپ کے مشکلات کے حل کے لیے ہے۔ اب اس میں یہ کوئی قید نہیں کہ کس قسم کی مشکل ہو، آپ کی دنیاوی کوئی بھی مشکل ہو، گھر کے اندر بے برکتی ہو، مال و دولت کی کمی ہو، یا گھر میں نا اتفاقی ہو، یا قرض کی ادائیگی کا مسئلہ ہو، قرض میں آپ ڈوبے ہوئے ہیں، اس سے نجات کے لیے ہو، یا کوئی ایسی گھر میں بیماری ہے، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہے، بیوی بچے ہیں، یا ذاتی طور پہ کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے کہ جس کا علاج ممکن نہیں، یا علاج ممکن تو ہے لیکن وسائل اتنے نہیں کہ علاج کیا جا سکے۔ الغرض دنیا کی کوئی بھی مشکل ہے، اس کے حل کے لیے ہم اس ذات اقدس کے دربار میں حاضر ہو جائیں کہ جس کے آگے بڑی سے بڑی مشکل کوئی مشکل معنی نہیں رکھتی۔ کوئی مشکل بھی اس کے لیے مشکل نہیں ہے، بشرطے کہ ہم سچے دل سے، صدقی دل سے، پورے بھروسے کے ساتھ ہم اس کے آگے پیش ہو جائیں اور اپنی مشکل اس کے سامنے رکھ دیں۔ تو کوئی وجہ نہیں کہ انسان کی مشکل فوراً دور نہ ہو۔ بعض دفعہ ہم کوئی عمل کرتے ہیں، اس کا رزلٹ ہمیں فوری طور پہ نہیں ملتا تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن مایوسی کفر ہے۔ اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اپنے گریبان میں بھی جھانکا کریں، دیکھا کریں کہ ہمارے اعمال کیا ہیں۔ ہم دن رات اس کی نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہیں، اور پھر ہم یہ توقع بھی رکھتے ہیں کہ ہم جیسے جائیں اور بے ڈھنگا انداز اپناتے ہوئے ہم مانگیں اور وہ فوراً ہمیں دے بھی دے۔ وہ دینے والی ذات ہے، وہ رحمان و رحیم ہے، وہ کریم ذات ہے، وہ دیتا ہے، وہ آپ کے اعمال کی طرف نہیں دیکھتا۔ یہ آپ کو جوانی دی، صحت دی، تندرستی دی، یہ سب کچھ مال و دولت دیا، یہ دنیا کی آسائشیں دی، خوشیاں دی، یہ سب وہ آپ کے گناہوں کو پس پشت ڈالتے ہوئے دے رہا ہے۔ اور اگر ہم نیک نیتی سے توبہ طائب ہو کے سچے دل سے اس کے دربار میں آ جائیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہماری مشکل حل نہ ہو۔ اس لیے دوستو، یہ آج کا جو عمل ہے یہ بھی اسی حوالے سے ہے کہ آپ کو دنیا میں کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے تو آپ اس در پہ جائیں، اس در سے مانگیں جس در پہ دینے والا دیتا ہے، پھر احسان نہیں جتاتا۔ دنیا کا جتنا قریبی سے قریبی رشتہ ہوگا وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڑ پہ وہ آپ کو جتلائے گا، لیکن یہ وہ ذات ہے جو دیتی تو ہے لیکن جتلاتی نہیں۔ اس لیے میرے دوستو، میری بہن بھائیوں، اللہ کے حضور اپنے دامن کو پھیلائیں اور تنہائی کے وقت اس کے دربار میں حاضر ہو جائیں تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ آپ کو مایوس کرے۔ دوستو، عمل کی جانب بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر مناسب سمجھیں، میری ویڈیو آپ کو اچھی لگیں، آپ یہ سمجھیں کہ میری ویڈیوز قابل ہیں، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک بھی کر دیا کریں۔ اور اگر یہ سمجھیں کہ یہ اس سے کسی اور کا بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں۔ اور ساتھ یہ بھی گزارش ہے کہ جب آپ ویڈیو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو اس کے بعد یہ اپنے ذہن میں سوچا کریں کہ یہ ویڈیو ہمارے لائق ہے یا نہیں۔ اگر اس قابل ہو تو کامنٹ بھی کر دیا کریں۔ کامنٹ کرنے سے آپ کا جائے گا کچھ نہیں، صرف میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ میں صرف اپنی حوصلہ افزائی کے لیے کہتا ہوں تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ میں محنت کر رہا ہوں تو اس کا اثر یا کسی کو فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں، یا میری ویڈیو کسی کو پسند بھی آ رہی ہیں یا نہیں۔ تو دوستو، چلتے ہیں عمل کی جانب۔ تو عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ جب آپ کو کوئی مشکل ہو، اس کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا، عروج ماہ یا زوال ماہ یا فلاں دن یا فلاں دن یہ عمل کرنا ہے، نہیں۔ جب بھی کوئی مشکل آ جائے، جب بھی کوئی پریشانی بن جائے اور کوئی اس کا حل نظر نہ آ رہا ہو تو آپ دن رات جب بھی چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن اگر رات کی تنہائی میں الگ کمرے میں چلے جائیں تو وہاں تنہائی میں آپ سب سے پہلے باوضو ہو کے، رو بقبلہ ہو کے 2 رکعت نماز نفل حاجت کی پڑھیں، اور
پہلی رکعت میں سبحانک اللہم الحمد شریف پڑھنے کے بعد آپ سورۃ اخلاص 11 بار پڑھیں، پھر دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد 11 بار پڑھیں۔ اس طریقے سے آپ 2 رکعتیں مکمل کریں۔ جب آپ کی 2 رکعت نماز مکمل ہو جائے، سلام پھیرنے کے بعد آپ سب سے پہلے درود ابراہیمی 11 بار پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ہے درود ابراہیمی۔ یہ درود ابراہیمی 11 بار پڑھیں۔ اگر آپ کو یہ درود ابراہیمی نہیں آتا، ویسے مسلمان ہونے کے ناطے آپ کو آنا چاہیے، لیکن اگر بالفرض نہیں آتا تو آپ کوئی بھی درود پاک 11 بار پڑھ لیں۔ جب یہ آپ پڑھ لیں تو یہ چند الفاظ ہیں، یہ ہر آدمی کو تو نہیں آتے، یہ میں لکھ کے بھی آپ کو دکھا رہا ہوں اور پڑھ کے بھی سنا رہا ہوں۔ یہ الفاظ آپ یاد کر لیں، اس لیے میں نے اوپر زبر زیر بھی لگا دی ہے تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ یہ پڑھنا اس طریقے سے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل۔ یہ ایک دفعہ ہو گیا۔ بسم اللہ، ہر دفعہ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل۔ اس طریقے سے آپ نے اس کو 2000 بار پڑھنا ہے، اور اپنی جو پریشانی ہے اس کو ذہن میں رکھ کے، پورا تصور رکھ کے پڑھنا ہے۔ 2000 بار آپ نے پڑھنا ہے اس طریقے سے۔ ایک بار پھر پڑھ کے سنا دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل۔ تو یہ اس طریقے سے آپ نے 2000 بار پڑھنا ہے۔ 2000 بار پڑھنے کے بعد آخر میں پھر 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ اللہ پاک کے حضور اپنے دامن کو پھیلا دیں، اپنی مشکل اللہ کے دربار میں پیش کر دیں۔ حالانکہ اللہ کی ذات عالم الغیب ذات ہے، علیم بذات صدور ذات ہے، وہ اس کو سب پتہ ہے، لیکن آپ اپنے الفاظ میں، اپنے جو دل میں درد ہے، جو اس تکلیف کا احساس ہے، اس درد کو اپنی زبان پہ لائیں۔ جب تک آپ بچہ روتا نہیں، ماں کو پتہ ہوتا ہے کہ بچے نے دودھ پینا ہے، لیکن جب بچہ روتا ہے تو ماں اٹھا لیتی ہے کہ اب رونے لگ گیا، اب اس کو دودھ دے دو۔ تو جب آپ کی ایک مشکل ہے، آپ کی ایک پریشانی ہے، اس پریشانی کی آپ کو کتنی پریشانی ہے، پریشانی کی بھی پریشانی ہوتی ہے، اس پریشانی کی آپ کو کتنی پریشانی ہے، یہ انداز، وہ پریشانی، وہ لہجہ آپ اپنی زبان پہ لائیں، اور ان الفاظ کے ساتھ اللہ کی دربار میں حاضر ہوں، اور ان الفاظ کے ساتھ اللہ سے مانگیں۔ میرا رب کریم آپ کو فوراً اس کا رزلٹ دے گا، کیونکہ پلک جھپکنے میں تو دیر ہو سکتی ہے، لیکن اس کی دعا قبول کرنے میں، مشکل کو حل کرنے میں دیر نہیں لگتی۔ اس نے صرف کن کہنا ہے، فیکون، بس ہو جانا ہے۔ تو اس لیے آپ اللہ کے دربار میں وہ پیش کریں۔ تو میں نے جیسے شروع میں عرض کی ہے کہ ہمارے گناہ، ہماری بدکاریاں، ہماری سیاکاریاں اتنی ہیں کہ اللہ پاک چاہتا ہے کہ تھوڑی دیر یہ میرے دربار میں مانگتا رہے اور میں اس کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں۔ ہم بعض دفعہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دعا مانگی، قبول نہیں ہوئی، ہمارا یہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ دوستو، ہمارے گناہ اتنے ہوتے ہیں کہ ان گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے جس کا ہمیں علم نہیں ہوتا، لیکن وہ رب کعبہ جانتا ہے کہ اس پہ یہ تکلیف آنے والی ہے، یہ مصیبت اور آنے والی ہے۔ تو اللہ پاک وہ مصیبت اس مصیبت سے بڑی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اللہ پاک اس مصیبت کو اس دعا کے بدلے میں، اس دعا کے صدقے میں وہ ٹال دیتے ہیں۔ تو دوستو، بڑی سی بڑی پریشانی، میں دعوے سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بڑی سے بڑی دنیا میں کوئی جو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے بڑی پریشانی کوئی نہیں، وہ پریشانی لے کر آپ آ جائیں ایک بار اس در پہ، پھر دیکھیں کیسے حل ہوتا ہے۔ یہ عمل آپ نے اس وقت تک کرنا ہے جب تک آپ کی مشکل حل نہیں ہو جاتی۔ زیادہ سے زیادہ 3 دن لگتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ گھر میں ہیں، آپ کی ماں ہے، آپ کا باپ ہے، آپ انہیں کوئی کام کہتے ہیں وہ نہیں مانتے، آپ بار بار ان کو کہتے رہیں گے، ان کے پیچھے لگے رہیں گے کہ مہربانی کریں یہ کام کر دیں، مہربانی کریں یہ چیز مجھے لا دیں، یا یہ میرا کام کروا دیں۔ تو آخر جب وہ دیکھیں گے کہ یہ پیچھا نہیں چھوڑ رہا تو وہ خود بخود آپ کو وہ چیز لا دیں گے۔ تو یہی چیز ہے کہ اللہ کے دربار میں جب آ گئے تو کہو مولا تیرے سوا دربار کوئی نہیں ہے، بس آ گیا ہوں، اب تو نے ہی دینا ہے، تو نے ہی یہ میری مشکل حل کرنی ہے۔ اس انداز میں مانگے گا، پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تو دوستو، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، میں نے ویڈیو کے متعلق سب کچھ بتا دیا ہے، پھر بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہو، آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو میرے اس واٹس ایپ نمبر پہ مجھے
وائس میسیج کر دیں اور کمنٹ بھی ضرور کر دیا کریں۔ مجھے آپ کے کمنٹ کا بھی انتظار رہے گا، آپ کے سبسکرائب کرنے اور لائک کرنے کا بھی مجھے انتظار رہے گا۔ میں دیکھتا ہوں کہ کتنے دوستوں کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے، تو آپ کی بہت نوازش ہوگی، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ جزاکم اللہ فی الدارین خیرا کثیرا، پوری نیک نیت سے بناتا ہوں آپ کے لیے، میرا اتنا حق بنتا ہے کہ مجھے آپ کمنٹ کر کے تھوڑا بتا دیا کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔